السلام علیکم انویسٹرز، میرا نام ہے فیضان طارق اور سیزر کیپٹل کے ایک اور ویکلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ویئر وی ریویو، سمرائز اینڈ ریکیپ اکنامک نیوز اینڈ ڈیولپمنٹس تھرو آؤٹ دا ویک۔ انفلیشن، افراط زر، ریکارڈ توڑ دیے ہیں انفلیشن نے پاکستان میں۔ ہول سیل پرائسز پہ نظر ڈالیں تو مالی سال 2023 کے 7 مہینوں میں یعنی جولائی 2022 ٹو فیبرری 2023 آن ایوریج ہر مہینے 33% کا اضافہ دیکھا گیا روز مرہ اور کاروباری اشیاء کے ہول سیل ریٹس میں بنسبت پچھلے سال کے۔ A record in our nation's history۔ اب اس ساری صورتحال میں ایڈ کریں IMF کے تجویز کردہ نئے ٹیکسز اور بجلی، گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھاؤ، ایوریج اینول انفلیشن 50% کی سطح بھی عبور کر سکتی ہے۔ اچھا، لیٹس پٹ سم لائٹ آن ریمیٹنسز۔ جنوری 2023 میں ریمیٹنسز نے 32 منتھ لو ریکارڈ کیا ایٹ جسٹ $1.89 بلین، فرسٹ ٹائم بلو دا $2 بلین مارک سنس اپریل آف 2020۔ اوور آل فسکل ایئر 2023 کے 7 مہینوں میں یعنی جولائی ٹو جین 11% کا ڈکلائن دیکھنے میں آیا ریمیٹنسز میں۔ یہ لیگل چینلز کے تھرو ریمیٹنس میں ڈکلائن کی میجر وجہ رہی انٹر بینک میں مصنوعی طور پر کم رکھے جانے والا ڈالر کا ریٹ، جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز نے ہنڈی حوالے کا انتخاب کیا فار اے بیٹر ڈالر کنورژن ریٹ ان دی ان ریگولیٹڈ بلیک مارکیٹ۔ جب سے انٹر بینک ڈالر ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہوا ہے، ریمیٹنسز واپس آفیشیل چینلز کے تھرو آنا شروع ہو گئی ہیں۔ So in the coming months, we hope to see some improvement in the monthly remittance number to provide the much needed support to our Pak rupee against the dollar. اچھا جی، gas prices have been increased across the board as per IMF's demand تاکہ گیس پروڈیوس اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کاسٹ کمپلیٹلی ریکور کی جائے کنزیومرز سے۔ اگر مختلف کنزیومر کیٹیگریز کا گیس پرائس چینج دیکھیں تو آن ایوریج 40 to 45% انکریز دیکھا جائے گا گیس کے بلز میں۔ فار ایگزامپل، نان پروٹیکٹڈ ڈومیسٹک کنزیومرز لوئسٹ سلیب میں بھی کرنے کے باوجود 65% زیادہ بل پے کریں گے، اور ہائیسٹ سلیب کنزیومرز تقریباً 112% زیادہ پے کریں گے، ویئرز بلک کنزیومر کیٹیگری میں 105% کا اضافہ دیکھا جائے گا، جبکہ کمرشل کنزیومرز صرف 29% زیادہ پے کریں گے، اور تندورز اپنی پرانی گیس پرائسز پہ ہی پیمنٹس کنٹینیو رکھیں گے۔ اچھا، اصل مسئلہ ہے انڈسٹریل ٹیرفس میں، جدھر پنجاب بیسڈ انڈسٹریز کو گیس 2400 روپے پر MMBTU ملے گی کیونکہ نیچرل گیس اویلیبل نہیں، جبکہ سندھ اور KPK میں گیس 1200 روپے پر MMBTU پہ دستیاب ہوگی، ہاف آف واٹ پنجاب انڈسٹریز آر پیئنگ۔ اچھا، صوبوں کے درمیان اتنی بڑی گیس پرائس ڈسپیرٹی کا حل ہے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس۔ لوکل نیچرل گیس اور امپورٹڈ LNG گیس کی کاسٹ کا ایوریج لیں اور وہ انڈسٹریل کنزیومرز کو چارج کریں اکراس دا بورڈ۔ بٹ انفارچونیٹلی دا PDM گورنمنٹ does not want to upset its coalition partners in Sindh and KPK, that is PPP and JUIF. تو لہٰذا the center is in no mood of implementing the weighted average cost of gas pricing mechanism. اب ہوگا کیا؟ ایک انڈسٹری شفٹ دیکھنے میں آ سکتا ہے پنجاب سے سندھ کی طرف،
Loss-making industrialists will sell their plant and machinery in scrap to recover whatever they can, whereas the same plant and machinery shall be imported by some other industrialist to set up in Sindh. तो टोटल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी सेम रहेगी, लेकिन प्रेशियस डॉलर्स यूज़ होंगे नई प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए. और सिंध में भी लोकल गैस ज़्यादा देर नहीं चलनी, एज gas reserves are depleting fast. So rather than wasting this precious natural gas resource by supplying it to industries at throwaway prices, local gas should be used in a more efficient manner and be routed to the power sector for electricity generation. जबकि industries को across the provinces गैस एक equitable fair pricing पे फराहम की जानी चाहिए, such as the concept of weighted average cost of gas as discussed earlier, which includes a blend of local natural gas and imported LNG gas for supply to the industries. और गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए गैस के सर्कुलर डेट को ख़त्म करने पे, यानी गैस के गर्दशी कर्ज़ों को एंड करने पे, ताकि गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज सच एज OGDCL एंड पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड तक इन गर्दशी कर्ज़ों की रीपेमेंट पहुंचे और वो ये कैश फ्लोज इस्तेमाल कर सकें नए गैस फील्ड्स की एक्सप्लोरेशन में. लेकिन PDM गवर्नमेंट से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसका टोटल फोकस पावर में रहने और अपने कोलिशन पार्टनर्स को खुश रखने पे है. सिर्फ इस एक गैस प्राइसिंग के इशू को अगर आप उठा लें तो बात वाज़ेह हो जाती है हाउ बैडली पाकिस्तान नीड्स अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट विद फ्रेश मैंडेट, वन दैट कैन टेक ऑल द राइट स्टेप्स across the various sectors of the economy. Public Sector Development Program PSDP हुकूमती बजट का एक अहम तरीन हिस्सा है, जिसके तहत हुकूमत हर साल मुल्क भर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तामील अमल में लाती है. रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कनाल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स PSDP के अंडर आते हैं. माली साल 2023 के पहले 6 महीनों में 44% का डिक्लाइन देखा गया PSDP स्पेंडिंग में. रुपए की मौजूदा कदर में अगर देखा जाए तो ये 162 अरब रुपए पिछले 10 सालों का कम तरीन खर्च है. इस सब की वजह रही नंबर 1 IMF की कड़ी शरायत अखराजात को कम रखने की, फिर सैलाब ज़दगान की इमदाद पे हुकूमती खर्च, लो टैक्स कलेक्शन और ओवरऑल मालियाती खसारे को कम रखने की हुकूमती पॉलिसी. गोइंग फॉरवर्ड सूबों की भी डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम से कम रखने की कोशिश करेगी PDM गवर्नमेंट, ताकि IMF को कमिट किया गया सूबाई बजट्स में सरप्लस ना कि खसारा बरकरार रख सकें. PSDP स्पेंडिंग में ये डाउनवर्ड ट्रेंड को देखते हुए सीमेंट और स्टील की डिमांड में जल्द बेहतरी आती नहीं नजर आती, और इसमें ऐड करें आसमान को छूती सीमेंट और स्टील की कीमतें, तो कंस्ट्रक्शन डिमांड इज नॉट गोइंग टू मेक अ कम बैक एनी टाइम सून. विद राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, बिजली, गैस, कोल and shortage of raw material, that is steel scrap, cement and steel industry players are in for a rough ride ahead. To make sense of all the economic news and developments, make the smart move today and invest with Caesar Capital.